السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ کتا کیسے پیدا کیا گیا؟ کتا کیسے پیدا ہوا؟ اس لفظ پہ ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا۔ دو بڑے یوٹیوبر حضرات کے ویڈیو لے کر کے آیا ہوں اور دو بڑے علماء کرام کے حوالے لے کر کے آیا ہوں۔ ایک فتویٰ ہے اور ایک تفسیر ہے، اور تفسیر میں بھی کیا ہے، ایک عربی میں جو تفسیر کی گئی ہے، پھر ایک اردو میں بہت بڑے مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو دونوں کے الگ الگ موقف ہے اور دونوں یوٹیوبر حضرات کے الگ الگ موقف ہیں۔ ویڈیو مفید سے مفید تر ثابت ہوگا۔ تو ویڈیو میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو کا موضوع یہی ہے کہ کتا کیسے پیدا ہوا۔ اس کی تفصیل جو ہم نے آپ نے سنی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمایا تو شیطان نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حسد میں اور جلن میں آپ کے اوپر تھوک دیا، اور وہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف پہ گرا، جس کو ہم اور آپ ٹنڈی بھی کہتے ہیں۔ جب ناف پہ تھوک گرا شیطان کا تھوک، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، تو حضرت جبریل نے اتنی جگہ کھرچ لی، وہاں کی مٹی نکال کے اس سے کتے کو بنا دیا۔ یہ روایت حضرت شاہ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب روح البیان جلد نمبر 1 پر بیان فرمائی ہے، اور اس کا ترجمہ شیخ الحدیث والقرآن مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمت و رضوان نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہی عبارت ہے روح البیان میں۔ اور حضرت علامہ مفتی بقار الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان اپنے فتاویٰ میں اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ لغو ہے، بے بنیاد ہے، کسی معتبر کتاب میں نظر سے نہیں گزرا۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں پوری بات بتا دی۔ یہ واقعہ کے متعلق اس کو اسی دلیل کے طور پہ جو ویڈیو بنایا ہے وہ ویڈیو آپ سماعت کر لیں۔ کتا کیسے بنا ہے؟ کیا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس مٹی سے پیدا کیے گئے اسی مٹی سے کتے کو بنایا گیا ہے؟ ایسا لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کیا ہے صحیح چیز، آپ ایک ویڈیو کے ذریعے بتائیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کتے کو کیسے بنایا گیا۔ گزارش ہے کہ آپ اسے دھیان سے سن کر اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے کتے کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس مٹی کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلا تیار کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ مٹی کا جب ڈھانچہ تیار کیا گیا اور روح اس میں ابھی پھونکی نہیں گئی تھی، تو شیطان نے جب اسے دیکھا تو اس کے دل میں بغض ہوا، حسد ہوا، اور اس نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا، اور اس کے بعد حضرت آدم کا وہ جو پتلا تیار کیا گیا تھا اس پر اس نے تھوک دیا۔ جب اس نے تھوکا تو جہاں آج ہماری ناف رہتی ہے، ڈھونڈی جسے ہم کہتے ہیں ناف، تو اس نابی کے حصے پر جا کر وہاں پر پڑا۔ تو جب وہاں پر شیطان کا تھوک پڑا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ جتنے حصے پر وہاں شیطان کا تھوک لگا ہے اسے کاٹ کر نکال دو۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں سے کورید کر اتنے حصے کی مٹی نکال دی، جو ہمارا ناف کا حصہ رہتا اتنے حصے کی مٹی نکال دی۔ تو حضرت جبریل کے کوریدنے کی وجہ سے وہاں پہ ایک گڈھا پیدا ہوا اور اس مٹی کو نکالا گیا، تو وہ آج ہمارے ناف میں اتنا گڑھا رہتا ہے اور اتنے حصے کی مٹی نہیں ہے۔ پھر اس مٹی کو نکالا گیا اور اس تھوک والی مٹی سے اللہ رب العزت نے کتے کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مطلب ایک پاک اور صاف جس طرح انسان کو پیدا کیا گیا اسی طرح کتے کو پیدا کیا گیا۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ حضرت آدم کی ہی مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن اس حصے کی مٹی سے کہ جس حصے پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے پیدا کیا گیا اسے۔ یہی وجہ ہے کہ
जो है कुत्ता एक नापाक इंसान है, एक नजिस जानवर है। जैसा कि तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 99 पर इसको बयान किया गया। आपने ये वीडियो देख लिया। ये वीडियो तफसीर रूहुल बयान की तायीद में बनाया गया है, उसके हवाले से बनाया गया है। अब दूसरा वीडियो आप देखें जो बकारुल फतावा के हवाले की रोशनी में बनाया गया है, और ये साबित किया गया है कि ये वाक़या जो है लग़्व है, मनगढ़ंत है, बनाया हुआ है, मोतबर किताबों में नहीं मिला। उसको भी आप सुन लें। आज हमारे यहाँ बहुत सी झूठी रिवायतें, मनगढ़ंत रिवायतें लोगों में बयान किया जा रहा है। उलमा जो अपने आप को आलिम कहते हैं वो भी बयान कर रहे हैं धड़ल्ले से, लेकिन उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आया ये रिवायत जो हम बयान कर रहे हैं वो बयान करने के लायक है या नहीं, ये सही है या नहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ एक रिवायत बड़ी धड़ल्ले से बयान किया जा रहा है, उलमा बयान कर रहे हैं, जोहला बयान कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस बात की तहकीक कर लिया जाए क्या ये बात दुरुस्त है। नहीं, उनको किसी किताब का हवाला रेफरेंस मिल गया तो बस उनके लिए वो दलील बन गई बस सही होने की, और वो बयान कर रहे हैं, लोगों में बता रहे हैं। वो रिवायत ये है कि कुत्ता किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते को किस तरीके से बनाया, किस तरीके से पैदा फरमाया। आप यूट्यूब पे सिर्फ इतना लिखें कि कुत्ता किस तरीके से पैदा हुआ या अल्लाह ने कुत्ते को कैसे बनाया, आप इस तरीके से टाइटल लिख के आप सर्च करिए तो आपके सामने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आ जाएंगी कि कुत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से पैदा किया, और सब वही एक रिवायत को बयान करते आपको मिल जाएंगे। वो ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म को बनाया मिट्टी से, तो आपका बुत बन के तैयार हो गया, तो मलाइका हजरात जो हैं वो ज़ियारत के लिए जाते थे। तो ये बात शैतान जो है इबलीस को ये बात पसंद नहीं आती थी, उसको बहुत गिरा गुजरती थी उस पर, तो उसने गुस्से में आके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर उसने थूक दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि मिट्टी यहाँ से निकाल लो, और वो थूक जाके कहाँ पड़ा था पता है? वो थूक जाके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ की जगह पड़ा, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वहाँ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मिट्टी निकाल कर कुत्ता बना दिया। क्योंकि उस मिट्टी पर इबलीस का थूक पड़ा था, वो मिट्टी नापाक हो गई थी, तो वहाँ से मिट्टी निकाल कर, उस पलीद मिट्टी को निकाल कर कुत्ता बना दिया गया। इसलिए कुत्ता पलीद होता है। इस तरीके से बयान करते आपको बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से मौलाना मिल जाएंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? लेकिन इससे किसी को सरोकार नहीं है, किसी को इसका फ़िक्र तक नहीं है, एहसास तक नहीं है कि क्या ये बात दुरुस्त है। नहीं, उनको एक हवाला मिल जाता है कि ये रूहुल बयान जो है किताब उसमें लिखी हुई है, इसकी तहकीक नहीं पता, ये रिवायत सही है, सनद सही है, कोई पता नहीं है। रूहुल बयान में लिखी है, ऐसा लगता है कि कुरान मुक़द्दस में लिखी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये रिवायत दुरुस्त है या नहीं। ये रिवायत बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, झूठ है, इफ्तरा है, अकलन भी शरान भी। अब आइए मैं आपको इसकी तहकीक बताता हूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुतला बन के तैयार हो गया, उनका बुत बन के तैयार हो गया, तो सारे मलाइका जाते थे ज़ियारत के लिए। इबलीस भी गया और वहाँ पर उसने पुतले पर थूक दिया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सिर्फ़ तसव्वुर में, आलम तसव्वुर में सोचें, क्या इबलीस की इतनी जुर्रत हो सकती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बनाई चीज़ पर थूक दे हिकारत में? क्या उसको ये पता नहीं था कि ये अल्लाह को पता नहीं होगा, मैं थूक दूंगा तो? समझिए मेरे बात को। उसने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि आदम मिट्टी से है और मैं आग से हूँ, तो आग जो है मिट्टी पर गालिब है, तो इसलिए उसे लानती करार दिया गया, और कुर्बे बारगाही इलाही से उसे लानती और मरदूद करार दिया गया, शैतान करार दिया गया। हमें ये पता चलता है। क्या ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करना था, अल्लाह तबारक व तआला को बनाना था, उसे दुनिया में भेजना था, उसे जन्नत में डालना था, क्या इतनी जुर्रत हो सकती है इबलीस की कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुतले पर थूक दे? क्या ये समझकर उसने थूका था कि ये अल्लाह तबारक व तआला को पता नहीं चलेगा? क्या जिस वक्त उसने थूका था अल्लाह तबारक व तआला को इसका इल्म नहीं हुआ? क्या जिस वक्त उसने थूका था उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की तरफ फरिश्ते मौजूद नहीं थे जो उसके पहरेदारी कर रहे हों? ये अपने में एक सवाल है। अब आइए दूसरी अकली दलील की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आपको किताबी दलील दूंगा, हवाले फतावे दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा हादसा मौजूद, लेकिन ना तो कुरान मुक़द्दस में इसका कहीं इशारतन, ना वज़ाहतन इसका कहीं ज़िक्र मौजूद है, ना अहादीस में इसका कहीं ज़िक्र मौजूद है, ना तो किसी मोतबर व मोतमद किताबों में इसका कहीं ज़िक्र है। मिली तो कहाँ मिली ये वाक़या? ये वाक़या मिली तफसीर रूहुल बयान में।
اب روح البیان جو کتاب موجود ہے ہمارے ہاں، روح البیان میں میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے اکابرین نے کئی ایسے واقعات کی تحقیق کر بتایا ہے کہ یہ واقعات جھوٹ ہے، لیکن وہ کتاب میں روح البیان کتاب میں موجود ہے۔ انشاءاللہ میں کبھی روح البیان کی کتاب کے چیپٹر میں یہ گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ میں درجنوں واقعات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ روح البیان میں موجود ہیں۔ پہلے میں آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا بڑا حادثہ گزر گیا لیکن قرآن مقدس میں یا احادیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال پیدا کرتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو اپنے اکابرین مفتیان کرام، بریلوی اکابرین مفتیان کرام، کچھ لوگ مجھے آ کے گالیاں دیں گے کمنٹ باکس میں، وہ بریلوی ہوں گے لیکن میں جن کا فتاویٰ دکھانے والا ہوں وہ بھی بریلوی اکابرین مفتیان کرام ہیں۔ اگر آپ مجھے گالیاں دیں گے تو یہ گالیاں مجھے تک نہیں بلکہ ہمارے اکابرین بریلوی مفتیان کرام تک بھی جائیں گے، کیونکہ وہ بھی اس سے انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس سے بالکل اسے ایگری نہیں کرتے۔ اب آئیے میں آپ کو وقار الفتاویٰ دکھانے چل رہا ہوں جو ہمارے اکابرین مفتیان کرام میں سے ایک ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے وقار الفتاویٰ، ان کا پورا نام ہے حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمت و رضوان۔ سمجھ رہے ہیں، ان کی کتاب ہے وقار الفتاویٰ، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 342 پر سوال موجود ہے اور 344 پر اس کا جواب موجود ہے۔ پہلے میں آئیے آپ کو سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو لگے نا ہاں سوال بھی یہی کیا گیا تھا۔ سوال میں 2 سوال کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا جو سور ہے جس کو پگ کہتے ہیں، سور، کیا سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ پہلا یہ سوال ہے، میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ اب جو دوسرا سوال کیا گیا ہے، آئیے میں کتاب میں جو لکھا ہے لفظ باللفظ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ لکھا ہے مثلاً کتا اس لیے پلید ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام جو ابھی محض مٹی کا بت تھے پر تھوکا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مٹی نکال کر کتا بنا دیا، چونکہ اس کے تھوک کی وجہ سے وہ مٹی پلید ہو گئی تھی، اس لیے کتا پلید ہے۔ یہ بھی سوال ہے۔ اب آئیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جواب سنیے۔ اب دیکھیے انڈر لائن جو ہوا ہے پہلے سوال کا، میں تاکہ جواب دے دوں، اس میں جو پوچھا گیا تھا سور کا نام لینے کی وجہ سے کیا زبان ناپاک ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا بالکل بے بنیاد بے اصل ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، سور کا نام لینے کی وجہ سے کسی کا زبان نہیں ناپاک ہوتا۔ اور یہ دیکھیے انڈر لائن جو کتے کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کتا اس لیے ناپاک ہے کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر تھوک دیا تھا، تو آپ فرماتے ہیں دیکھیے انڈر لائن ہوا ہے، کتا بننے کی جو روایت آپ نے لکھی ہے یہ بھی بے بنیاد اور لغو ہے۔ لغو مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ لغو مانے فضول، فالتو، سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ بھی بے بنیاد، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور یہ فالتو ہے، فضول ہے یہ بات، یہ واقعہ، یہ روایت۔ ہاں، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں کتا بننے کی جو روایت آپ نے لکھی ہے یہ بھی بے بنیاد اور لغو ہے، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ دیکھیں ہمارے اکابرین نے فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، لغو ہے، فالتو فضول ہے، اور ہمارے ہاں دھڑلے سے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ یوٹیوب پر میں نے کہا نا، آپ یوٹیوب پر صرف اتنا لکھیں کہ کتا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنایا، یا کتے کو کیسے بنایا گیا، یا کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس طریقے سے آپ لکھیں گے نا تو بس وہ ریکمنڈ میں آپ کو ایسے بہت سی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب دے دے گا، آپ دیکھیں اس میں کس طریقے سے لوگ بنا تحقیق، بنا اس کو جانے پرکھے بس دھڑلے سے ویڈیو بنا رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ویڈیو سن لیا، یہ دونوں بہت بڑے یوٹیوبر حضرات ہیں اور دونوں تحقیق پہ کام کرتے ہیں، مسائل شرعیہ عوام تک پہنچاتے ہیں، دونوں کے پاس اپنے اپنے موقف ہیں۔ ایک صاحب نے تفسیر روح البیان کے حوالے سے جو ہے ویڈیو بنایا ہے اور ایک صاحب نے وقار الفتاویٰ کے حوالے سے ویڈیو بنایا ہے، دونوں اپنی جگہ بہتر ہیں، دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اس موضوع کو زیادہ نہ اچھالا جائے کیونکہ یہ ضروریات دین سے نہیں ہے۔ حضرت علامہ مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے عالم ہیں، سنی عالم ہیں، بہت آپ نے کتابیں لکھی، بڑے مفتی ہیں، آپ کا فتویٰ بھی تحقیقی فتویٰ ہے، سر آنکھوں پر ہے۔ اور فیض احمد اویسی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے تفسیر روح البیان کا، وہ تفسیر روح البیان بھی علماء اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے، لیکن ہاں اس تفسیر سے وہابی، دیوبندی اور شیعہ لوگ
جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ اس تفسیر کا میں نے از اول تا آخر پوری کا مطالعہ کیا ہے، اس میں جو ہے رد وہابیہ، رد شیعہ، رد بد مذہبوں کا رد بھی اس میں کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اس تفسیر کا انکار کرتے ہیں، اس تفسیر کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور اس تفسیر کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ تفسیر معتبر ہے۔ بعض باتیں اس میں وہ مل جاتی ہیں جو غیر معتبر ہیں، ان باتوں کے ہونے سے کوئی بھی تفسیر غیر معتبر نہیں ہو سکتی۔ تو میرا موقف یہی ہے کہ اس موضوع کو زیادہ نہ اٹھایا جائے۔ فیض احمد اویسی صاحب نے اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان کے تفسیر کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے لکھ دیا کہ کتا جو ہے شیطان کے تھوک سے پیدا کیا گیا، اور وقار الدین صاحب نے لکھا کہ یہ واقعہ من گڑت ہے۔ دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، من گڑت بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے اور یہ واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ ضروریات دین سے ہے، اور نہ قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، نہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ کتا کیسے پیدا ہوا اور کتے کے بارے میں آپ نے کیا تحقیق کی، کیا آپ نے مسائل بیان کرے۔ لوگ کہتے تھے کتا شیطان کے تھوک سے پیدا ہوا، بعض لوگ کہتے تھوک سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ہم سے اور آپ سے قبر میں اور حشر میں نہیں پوچھی جائیں گی۔ جو ضروریات دین سے ہے، جو عقائد کے مسائل ہیں، ان پہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان باتوں پہ دھیان نہ دیا جائے۔ میری بات تھوڑی کڑوی ضرور لگے گی لیکن بہتر ہے۔ اگر آپ کا دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔